اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ہم پوئٹری سیکشن سے چیپٹر نمبر 7 یعنی ایک پوئم جس کا ٹائٹل ہے این ایوننگ ویٹ وتھ رین بائی وید پال دیپ، اس کو ہم نے کل سے اس پوئم کی شروعات کی ہے۔ کل کے کلاس میں ہم نے اس پوئم کی انٹروڈکشن اور کچھ لائنز یعنی لائن 1 ٹو لائن نمبر 5 تک ہم نے اس کی ریڈنگ اور اس کی ایکسپلینیشن کل کی کلاس میں ہم نے پڑھ چکے ہیں تو آج ہم یعنی آگے اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں، اس ٹاپک کو، اس پوئم کو لائن نمبر 6 سے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم لائن نمبر 6 سے اس کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں، تو پہلے ہم لاسٹ جو 5 لائنز ہم نے پڑھی ہیں اس کو ہم دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، یعنی اس کی ایکسپلینیشن، تاکہ جو لائن نمبر 6 سے آگے یعنی وید پال دیپ یعنی اس ایوننگ، اس شام کی جو منظر کشی کرتے ہیں، جس شام یعنی کو بارش کی وجہ سے ہر چیز گیلی ہو چکی ہے، شاعر ایک گلی میں سے چلا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ایک دوسرا ساتھی بھی ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کا ساتھی پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ لے۔ شاعر کا دل اور دماغ دونوں ہی کمزور ہو چکے ہیں۔ اس کا من جانتا ہے کہ صرف ایک ہلکی سی ہوا ہی چل رہی ہے جو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، اس لیے وہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ اسے چلنا بند کر دینا چاہیے یا چلتے رہنا چاہیے، ہوا کے ساتھ ساتھ ہچکولے کھاتے ہوئے۔ تو یہ تھی ان پہلی جو 5 لائنیں جو ہم نے کل کے کلاس میں پڑھی ہیں، ان کی ایکسپلینیشن۔ تو آج ہم لائن نمبر 6 سے ہم آگے پڑھنا شروع کریں گے۔ تو آپ اپنی ٹیکسٹ پر یعنی پوئٹری سیکشن سے چیپٹر نمبر 7 این ایوننگ ویٹ وتھ رین بائی وید پال دیپ، وہاں پر آپ اپنی ٹیکسٹ بک کو کھولیے اور ان لائنز کی طرف وہاں پر غور سے یعنی اپنی کتاب کی طرف دیکھیے۔ ونڈوز، ڈورز، ایوننگس آف دا ہاؤس آر ویٹ۔ ونڈوز، doors, evenings of the house are wet. Cool breezes stir the leaves of the yonder banyan tree. The collar of my coat is also wet with drops of rain. All around regions silence. My feet are cold with water seeping through my shoes. My eyes are heavy with sleep. Or is it fever? The ground is very slippery. There is no place to stand. The mind is exhausted, looks for some spot to rest. It means, in these lines, the poet says that due to the rain, everything is wet. Windows, doors, and evenings of the house are all wet. The poet sees a banyan tree at some distance. The cool breeze are stirring its leaves. The collar of the poet's coat has also become wet with the drops of rain.
There is silence all around. Here the poet is feeling cold in his feet. Water is seeping through his shoes. He is feeling heavy in his eyes also. It could be due to sleep or fever. The ground has become slippery. There is no place to stand and save oneself from the rain. The poet feels exhausted in his mind. He looks for some place where he can sit and rest. یعنی یہاں پر ان لائنز میں شاعر وید پال دیپ فرماتے ہیں کہ بارش کی وجہ سے ہر چیز گیلی ہوئی پڑی ہے. کھڑکیاں دروازے یعنی مکانوں کی کھڑکیاں دروازے اور گھر کے سائبان یعنی ترپال بھی سبھی گیلے ہو پڑے ہیں. یعنی سبھی گیلے ہو چکے تھے یعنی اس بارش کی وجہ سے. شاعر کو کچھ دوری پر ایک برگد کا درخت دکھائی دیتا ہے یعنی بنیان ٹری. کچھ دوری پر شاعر کی نظر اس پر پڑتی ہیں. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس کے پتوں کو یعنی سٹیئر کرتی ہیں، ہلا رہی ہیں. شاعر کے کوٹ کا کالر بھی بارش کی بوندوں کی وجہ سے گیلا ہو گیا ہے. سبھی طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے. شاعر کو اپنی پیروں میں سردی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ اس کے جوتوں میں سے پانی رس رہا ہے یعنی سیپنگ the water is seeping through his shoes. تو جس کی وجہ سے اس کے پیروں یعنی وہ اپنے پیروں میں سردی محسوس کر رہا تھا یعنی اس کے جو جوتے تھے ان میں سے پانی رس رہا ہے. اپنی آنکھوں میں بھی وہ باری پن محسوس کر رہا ہے یعنی اس کی آنکھیں بھی باری ہوئی تھی. یہ باری پن نیند یا بخار کی وجہ سے ہو سکتا ہے یعنی اس کی وجہ نیند یا بخار. دھرتی پر پھسلن بنی آئی ہے یعنی زمین پر ہر طرف سے پھسلن تھی یعنی سلپری آن دا ارتھ ایوری وائر ڈیو ٹو رین. وہاں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں کھڑا ہوا جا سکے اور خود کو بارش سے بچایا جا سکے. یعنی شاعر کو کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آتی تھی جہاں پر وہ کھڑا ہو کر تھوڑا ریسٹ کرے یا اپنے آپ کو اس بارش سے بچا سکے. شاعر دماغی طور پر بہت تھکا ہوا محسوس کر رہا ہے. یعنی شاعر کا دماغ یعنی تھکا ہوا تھا. وہ ایسی جگہ کی تلاش میں ہے جہاں وہ بیٹھ سکے اور تھوڑا آرام کر سکے. یعنی وہ اس جگہ کی کوئی ایسی جگہ کی تلاش کر رہا تھا جہاں پر وہ تھوڑا ریسٹ کر سکتا یا آرام کر سکتا تھا اپنے آپ کو یعنی اس کا سکون اس کا دماغ کا سکون یعنی وہاں حاصل ہو سکتا تھا. تو یہ تھی ان لائنز کی ایکسپلینیشن یعنی لائن 16 to لائن 6 to لائن 13. تو پھر لائن نمبر 14 لاس آف ہوپ has darkened the evening of my life too, and clouds gathering in the mind shed tears as they pass. The evening of troubles, my companion is also depressed and takes me along, holding me by the arm. In childhood, I stand alone in my courtyard, and waves of air brought the sound of cymbals. We regret that the days gone by don't return, how to call back times past and gone. In these lines, the poet says that loss of hope has darkened the evening of his life.
He means to say that he has reached the last stage of his life. No hope has been left for him. It means he is feeling hopeless. It has filled his old age with darkness. Clouds of depression have gathered in his mind. They shed tears when he has to face troubles in his old age. His companion, it is perhaps his wife, is also depressed. She is holding his hand and taking him along. The poet recalls the days of his childhood. He remembers how he used to stand alone in his courtyard. The waves of air would bring the sound of cymbals being rung somewhere. The poet feels sad that the days gone by don't return. He finds no way to call back times that are past and gone. यानी शायर कहता है कि उम्मीदों के खो जाने से इसकी जिंदगी की शाम सियाह हो गई है। यानी वो नाउम्मीद हो चुका है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी की शाम सियाह हो गई है, यानी वो डार्कन हो गई है। उसके कहने का, शायर के कहने का मतलब यह है कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी मरहले पर पहुंच गया है। यानी वो बुढ़ापे में, शायर यानी उसका बुढ़ापा आ चुका है, वो बूढ़ा हो चुका है। यानी अब वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी मरहला उस वक़्त चल रहा था। इसके लिए कोई उम्मीद नहीं बची है। उससे उसका बुढ़ापा अंधेरे से भर गया है। इसके दिमाग में नाउम्मीदी के बादल घर कर आए हैं, यानी घर कर लिया है उसके दिमाग में नाउम्मीदी ने। शायर आंसू बहाने लगता है जब उससे अपने बुढ़ापे में मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यानी वो रोता है जब उसको अपने बुढ़ापे में यानी तकलीफ़ों और दुखों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसका साथी जो कि शायद उसकी बीवी है, यानी उसका कंपेनियन, वो भी नाउम्मीदी की हालत में है। इसने इसका हाथ पकड़ कर रखा हुआ है और उससे अपने साथ साथ ले जा रही है, यानी उसकी बीवी। शायर को अपने बचपन के दिन याद आते हैं। यानी शायद इन लाइन्स में जो ऊपर हमने पढ़ी है, लाइन नंबर 14 टू लाइन नंबर 20, यानी उसको इन चाइल्डहुड यानी अपने वो बचपन के दिन याद करता है। उससे याद आता है कि किस तरह वो अपने आंगन या अपने सहन में अकेला खड़ा हुआ करता था। जब वो अपने सहन में, अपने आंगन में यानी खड़ा हुआ बैठता है, हवा की लहरें कहीं से करताल बजाने की आवाज़ यानी लिए आती थी। यानी हवा की लहरों से, यानी जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है करताल यानी सिंबल, यानी उसी की आवाज़ बजने की, यानी उसी जैसे की आवाज़ बजने की आवाज़ यानी कहीं से आती थी। शायर ये सोचकर उदास हो जाता है कि बीते हुए दिन लौट कर नहीं आते। तो ये सोचते सोचते कि जब वो अपने बीते हुए दिनों को याद करता है, उसको अपना बचपन याद करता है, तो उदास होता है कि वो बीते हुए या गुजरे हुए दिन वापस नहीं आते। द डेज गॉन बाय कैन नॉट कम बैक। शायर ये सोचकर उदास हो जाता है कि बीते हुए दिन लौट कर नहीं आते।
اس وقت کو واپس بلانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا جو بیت چکا ہے اور جا چکا ہے. یعنی ہاؤ ٹو کال بیک ٹائم از پاسٹ اینڈ گون. تو وہ یہی کہتا ہے کہ کس طرح سے کوئی ان گزرے ہوئے یا بیتے ہوئے دنوں کو واپس ان کو واپس لا سکتا ہے. جو بیت گیا ہے وہ بیت چکا ہے. تو یہ تھی ان لائنز کی لائن نمبر 14 تو لائن نمبر 20 کی ایکسپلینیشن. تو ان لائنز سے یہاں پر کچھ آج یہاں پر بس یہاں پر اس لائن نمبر 21 تک بس یہیں پر ہم آج کے کلاس کی اختتام کرتے ہیں. تو ان لائنز جو آج ہم نے لائن نمبر 6 ٹو لائن نمبر 21 تک جو ہم نے ریڈنگ اور ایکسپلینیشن آج کی کلاس میں پڑھی ہیں، ان سے یہاں پر کچھ ایکسپریشنز ہیں، ان کو میں آپ کو پڑھ کے یہاں پر پھر سے دہراتا ہوں. فرسٹ لائن میں ہم نے پڑھا تھا ایوننگ. ایوننگ مینز ترپال یا سائبان بھی کہتے ہیں اس کو. سٹیئر کا مطلب ہے تھوڑا ہلانا. یونڈر مینز وہاں یا ادھر. ریجنز کا مطلب ہے چھایا ہونا. سیپنگ کا مطلب ہے رستا ہوا. ایگزاسٹڈ مینز پوری طرح سے تھکا ہوا. دا ایوننگ آف مائی لائف کا مطلب ہے میری زندگی کی شام بڑھاپا. ڈپریسڈ مینز نا امیدی یا اداس. کوٹ یارڈ مینز صحن یا آنگن. سیمبلز مینز کرتال یا منجیرا. ریگریٹ مینز دکھی ہونا. گون بائی مینز بیتے ہوئے. تو یہ تھی کچھ ایکسپریشنز کچھ ورڈز جو ان لائنز میں ہم نے پڑھی ہیں، ان کی میننگ. تو آج ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں. تو کل کی کلاس میں ہم اس پوئم کو لائن نمبر 22 سے لائن نمبر 29 جو لاسٹ اس کی کچھ لائنز ہیں، ان کی کل کے کلاس میں ہم اس کی ریڈنگ اینڈ ایکسپلینیشن ہم کل کی کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ الرحمن. تو تب تک کے لیے خدا حافظ، باقی وسلام.